سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اور اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے۔ کئی روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، کئی روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہے، اور ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات، واہ واہ واہ۔ ہر لفظ کو سینے میں بساؤ تو بنے بات۔ تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، اور ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے پھر ہمیں ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا یہ متبرک بابرکت باعظمت مہینہ عطا فرمایا، اور ان قریب یہ ہم اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیکوکار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ محض رمضان اسی لیے آیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہ رمضان المبارک دینا مقصد نہ ہوتا، ایک یہ مہینہ ہے اور ایک اس کے علاوہ 11 مہینے ہیں، توجہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں میں ممتاز فرمایا ہے، اور اس کو سید السحور کہا گیا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے یہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنایا، اسی طریقے سے ان 11 مہینوں میں رمضان المبارک کو ان 11 مہینوں کا سردار بنایا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا مقصود ہوتا تو اسے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے بارے میں، اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس رمضان کے لیے سرکار دعا فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے کہ جب شعبان کی 29ویں شب آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جمع فرماتے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ سنو سنو، تم میں ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک عشرہ رحمت والا رکھا ہے، دوسرا مغفرت والا رکھا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی والا رکھا ہے۔ یہ وہ متبرک مہینہ ہے کہ جس کی دعا بھی سرکار فرمائے، اور پھر جب یہ مہینہ آتا تو سرکار اس کا کیسے استقبال کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتی کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند نظر آتا اور آپ رمضان المبارک کے چاند کو ملاحظہ فرماتے تو آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے، اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ جب اپنے بستر سے ایک مرتبہ اٹھ جاتے تو پھر پورے مہینے آپ بستر میں جو ہے تشریف لے کر نہیں آتے تھے، یعنی آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پورے مہینے جو ہے آپ کی عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا تھا، عبادت میں جو ہے آپ زیادہ عبادت رب کائنات کی کرتے تھے، اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کا چہرہ رمضان المبارک میں متغیر ہو جاتا تھا،
یعنی بدل جاتا تھا. یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے رمضان المبارک میں کہ آپ راتوں رات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں روتے اور اپنے لیے بھی دعا کرتے اور اپنی امت کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی ہیں, آپ کے جیسا دنیا میں کوئی سخاوت والا نہیں ہے, مگر آپ کی رمضان المبارک میں سخاوت زیادہ بڑھ جاتی. اور جو آپ کی بارگاہ میں سائل آتا تو کوئی خالی ہاتھ پہلے بھی نہیں جاتا تھا, مگر جو رمضان المبارک میں آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان کے علاوہ اسے اور زیادہ دیا کرتے تھے. یہ آپ کا طریقہ سلیقہ رمضان المبارک کا تھا. اب آئیے, یہ رمضان المبارک رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا, کیا وجہ ہے؟ ارے وہ قادر مطلق رب ہے, اگر وہ 11 مہینے کھلا سکتا ہے تو وہ 1 مہینے بھی کھلا سکتا ہے, مگر اس نے 1 مہینہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس میں بھوکے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بھوکے رہنا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں تم رات کو قیام اللیل کرو اور صبح کو جو ہے روزہ رکھو. یہ 2 ہی چیز رمضان المبارک میں ہے. اب یہاں قیام اللیل سے مراد یہ ہے کہ رات میں جب نماز کا وقت ہو, تراویح کا وقت ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن شریف کو سنو, تراویح پڑھو. پوری رات جگنے کے لیے نہیں کہا گیا. قیام اللیل کا مطلب ہے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارو, اور جب صبح ہو تو سحری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھو. مگر معاملہ یہ ہے کہ چند سالوں سے جو ہے ہمارا جو رمضان المبارک کو منانے کا اور اس مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا کانسیپٹ بدل گیا ہے. ہم نے رمضان المبارک کو کیا سمجھا ہے؟ کھانے والا مہینہ. کیا سمجھا ہے؟ کھانے والا مہینہ, کہ خوب کھاؤ. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ بھوک والا بنایا ہے, اور اس لیے بنایا ہے کہ جب تم بھوکے رہو گے تو تمہیں بھوکوں کا احساس ہوگا. جب تم پیاسے رہو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے علاوہ بھی اس روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم تو رمضان المبارک میں بھوکے رہ رہے ہو, مگر وہ سالوں سال انہیں اچھے سے کھانا نصیب نہیں ہوتا. کسی کے یہاں صبح کو چولہا جلتا ہے تو شام کو نہیں جلتا, کسی کے یہاں شام کو جلتا ہے تو صبح کو نہیں جلتا, اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی جگہ جو ہے فاقے گزارے جاتے ہیں. ہفتوں انسان جو ہے پانی پی کر جو ہے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمام انسانیت کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. مگر جب رزق کو بڑھاتا ہے تو ہر کسی کا حصہ جو ہے اس نے رکھا ہوا ہے, کہ کسی کا حصہ تمہارے اوپر ہے اور وہ حصہ تمہیں وہاں تک پہنچانا ہے. مگر آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آج جو ہے دکھاوا سب سے زیادہ ہے, ریاکاری جسے کہا جاتا ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک نے کہا کہ میں نے تمہیں رمضان دیا, اور اس لیے دیا کہ لعلکم تتقون, تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ, نیکوکار بن جاؤ. تو پرہیزگاری کب آئے گی؟ جب تم بھوکے رہو گے, اور جب بھوکے رہو گے تو تمہاری نفسانی خواہشات کم ہوگی, تمہاری خواہشات کم ہوگی. تو یہاں پر رب کائنات نے جو ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے اس کی ترتیب بھی تو سمجھے کیوں عطا فرمایا ہے. رمضان عطا فرماتا جو قادر مطلق رب جو ہے وہ 11 مہینے کھلا سکتا ہے, 12 مہینے بھی کھلاتا, مگر یہاں پر جو ہے اس نے ہمیں رمضان کیوں عطا فرمایا؟ تو آئیے, وہ اتنا رحیم و کریم رب ہے. وہ رب کائنات جو ہے 11 مہینے تمہیں 12 مہینے عطا فرمائے. 11 مہینے ہم نے اس کی جو ہے احکام کی خلاف ورزی کی, اس کے فرمان کی خلاف ورزی کی, ہم گناہوں میں ملوث ہوئے, ہم نے نمازوں کو چھوڑا, ہم نے اس کے احکام کو چھوڑا, نبی کی سنتوں کو چھوڑا. مگر رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے, گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے, اس کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے. مگر یہ 11 مہینے رب کائنات نے نظر انداز کیا, اور 1 مہینہ ہمیں جو ہے عبادت کا عطا فرمایا کہ اے بندے چل تو نے 11 مہینے جو ہے گناہ کیا, گناہوں میں ملوث ہوا, میرے احکام کی خلاف ورزی کی ہے, میں تجھے 1 مہینہ عطا فرما رہا ہوں, اب میری طرف آ جا, اب جو ہے میری بارگاہ میں آ جا, اب جو ہے اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لے, پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے. اور اس مہینے میں جب تو توبہ کرے گا تو مجھے بخشنے والا مہربان رب پائے گا.
تو رب کائنات یہ موقع عطا فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اور مہینوں میں صرف عبادتیں تھی، نماز پڑھنا تھا، میں نے اس مہینے میں 3 عبادتوں کو جو ہے جمع کر دیا، ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسری زکوٰۃ ہے۔ یہ تینوں کو جو ہے تجھے فالو کرنا ہے، اس میں سے کسی ایک کو چھوڑے گا دونوں قابل قبول نہیں۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے نماز قابل قبول نہیں، نماز اور روزہ دونوں جو ہے کر رہا ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض ہے نہیں دے رہا ہے، دونوں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہے تجھے کمپلسری کرنا ہے۔ اب جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو نماز اور روزہ فرض ہے، تو تجھے نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو تیرا روزہ جو ہے نماز قابل قبول نہیں ہے، اور روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو تیری جو ہے روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جو ہے دونوں کو مشتق کر دیا ہے، دونوں کو اپنے وقت میں جو ہے ادا کرنا ہے، اور فرمایا ہے لعلکم تتقون، جب تم اس طریقے سے رمضان کو گزارو گے تو میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دوں گا، یعنی تمہیں نیکوکار بندہ بنا دوں گا۔ مگر آج معاملہ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ریاکاری ہو گئی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عبادت کے لیے عطا فرمایا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، مگر جیسے ہی رمضان آتا ہے تو عبادت تو ایک طرف کہ روزے رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ ایک طرف۔ جیسے ہی چاند نظر آیا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں کہ شاہی روزہ افطار کب کرانا ہے، ساحی سحری کب کرانا ہے۔ یہ سارے پورے مہینے جو ہے بیٹھ کے اور ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے یہ مشورے کرتے ہیں کہ اللہ یہ پورے مہینے جو ہے اسی میں گزار دیتے ہیں کہ کہاں ساحی روزہ افطار کرانا ہے۔ اور یہ صرف ہر جگہ کا معاملہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، یہ پورے ہندوستان میں، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، پورے ہندوستان میں چل رہا ہے یہ۔ اور ہمارا کانسیپٹ بدل گیا، کھلاؤ، صرف کھلاؤ۔ تو کیا یہ رمضان کھلانے کے لیے آیا؟ اچھی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی روزدار کو روزہ افطار کراؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہیں بھی کیا؟ روزہ افطار کرانے کا ثواب، اچھی بات ہے۔ اور یہ تمام عملوں میں سب سے بہترین عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو کوئی اگر کھلا رہا ہے تو اچھی بات ہے، مگر اسے جو ہے ایک پرٹیکولر معاملہ یہ ہے کہ صرف جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاوے اور ریاکاری کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں مسئلہ سمجھے، افطار کس کے لیے ہوتا ہے؟ روزدار کے لیے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ روزدار کے لیے افطار ہوتا ہے، بنا روزدار کے لیے نہیں ہے۔ مگر ہمارے اس میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی بے روزدار روزے دار کے ساتھ بیٹھ جائے تو اسے بھی روزہ افطار کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے نا بات، لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بے روزدار جو ہے روزدار کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرے تو اسے روزے کا ثواب ملتا ہے یا افطار کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ یہ صرف سنی سنائی اور پھیلائی ہوئی بات ہے، شریعت کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ سنی سنائی بات ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ کہ جو روزدار ہے اس کا ہی حق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کوئی مسافر آ جائے، کوئی باہر کا انسان آ جائے اور اسے دعوت دے کر بٹھا لیا جائے تو یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ مگر معاملہ یہ کہ آج تو پوری پارٹی کرائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کا نکاح اور ولیمہ ہو رہا ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور صرف مسلمانوں کو نہیں۔ آج دکھاوے کے لیے پوری پولیٹیکل معاملہ چل رہا ہے، پورے نیتا لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن کو روزے کا مطلب بھی نہیں پتا، اور صرف واہ واہی کے لیے انہیں ایک اونچے مقام پہ بٹھایا جاتا ہے اور پھر ان کی خاطرداری کی جاتی ہے اور ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے روزہ افطار کرایا ہے۔ تو ایسا روزہ افطار کرانا کیا مطلب؟ اور پھر جب روزہ افطار کراتے ہو تو یہ جتنی جگہ روزہ افطار ہو رہے ہیں پیسہ کس سے لیتے ہو؟ تم پورے انسان سے لیتے ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اور ایک بڑی دیگ تیار کر لی
اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں نیکوکار بھی آ رہے، گنہگار بھی آ رہے، بدکار بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی آ رہا ہے۔ تو چلو جس کو کھانا ہے کھایا، مگر وہ ایک بندہ جو نیکوکار تھا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، اس نے ایک لقمہ کھا لیا، اس کا روزہ تو برباد ہو گیا، اس کا روزہ تو برباد ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، 40 دن کی اس کی عبادت رائگاں ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 روز اس کی عبادت کو قابل قبول نہیں فرماتا ہے، تو تم نے تو پورے مہینے کی ایسی تیسی کر دی اس کی۔ وہ رمضان آیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رمضان آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، رمضان آیا تھا اپنی گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے، مگر ہم نے کیا کیا؟ لذیذ کھانے کو دیکھ کر اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر کے ہم نے اس کھانے کو کھا لیا، اپنی عبادت بھی بیکار کر لی، اپنی روزہ بھی بیکار کر لیا۔ اور جس کو پتہ نہ ہو تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، مگر یہ پورا کا پورا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ کس کے اوپر؟ جو کرانے والا ہے۔ جتنوں کا روزہ خراب ہوا ہے تمام کا تمام ذمہ اس کے سر پہ جائے گا، اس کے سر پہ جائے گا۔ اور یہ جو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ پاکیزگی کا نور عطا ہونے کے لیے فرمایا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ پاکیزہ مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ناپاک لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ جو رمضان آیا تھا یہ گناہوں کو دھونے کے لیے آیا تھا، یہ جو رمضان آیا تھا یہ گناہوں کی معافی کے لیے آیا تھا، یہ جو رمضان آیا تھا یہ نیکوکار بنانے کے لیے آیا تھا۔ مگر چند سالوں سے ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل دیا، صرف کھاؤ اور کھلاؤ، صرف کھاؤ اور کھلاؤ، اور دوسروں کا روزہ برباد کر دو، دوسروں کا روزہ برباد کر دو۔ تو یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے، یہ رمضان کس لیے ملا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے ملا ہے، تاکہ ہم اس کی عبادت و ریاضت کر کے جو ہے اس کے منا لے اور اپنی دنیا و آخرت بنا لے۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چند لقموں کے لیے ہم اپنے روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو کھانے کا معاملہ ہے نا، اللہ نے بھوکا رکھا ہے، تو جتنا آپ بھوکا رہو گے، کھانا کتنا کھانا ہے؟ کھانا کس لیے ہے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ کس لیے ہے؟ کھانا زندہ رہنے کے لیے ہے، مگر انسان نے اس کا مطلب بدل دیا ہے۔ اب انسان زندہ رہنے کے لیے جو ہے کھا رہا ہے، زندہ رہنے کے لیے معاملہ یہ خوب کھا رہا ہے، کھانے کے لیے زندہ ہے صرف وہ۔ یہاں تک جو کھانا تھا وہ زندہ رہنے کے لیے تھا، اس کا مطلب بدل دیا اس نے۔ تو خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی جو ہے اس میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور اس میں ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، دوبارہ میرا جی چاہتا بیان کر دوں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، کہ ایک مرتبہ سرکار مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے، اور لانے کے بعد آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد کیا، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں آیا اور میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو طائر سدرہ جبریل امی تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے دعا کی، بد دعا کی، دعا بھی نہیں، اسے بد دعا کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے، ایسا شخص جو ہے برباد ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب جس کی بد دعا جبریل کرے اور جس کی بد دعا پہ سرکار آمین کہے، یہ بتاؤ رب کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں جبریل بد دعا کر رہے، یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور سننے کے بعد وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک کو برباد ہو جائے۔ تو سرکار کیا فرما رہے؟ آمین، ایسا ہی ہو۔ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں جب میں نے دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ بوڑھے ہو جائیں، یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو اور وہ جو ہے ان کی خدمت نہ کرے،
ان کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا رہے، ان کی بے ادبی کرتا رہے، ایسا شخص کے لیے ہلاکت ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو سرکار فرماتے میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد سرکار فرماتے جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو رمضان عطا فرمایا اور رمضان پانے کے بعد وہ اس کی جو ہے اس کا ادب نہ کرے، اس میں روزے نہ رکھے اور اس میں جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا کے اپنی بخشش نہ کرا لے، تو ایسا شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو سرکار فرماتے آمین۔ یہ رمضان جو آیا ہے وہ بخشش کرانے کے لیے آیا ہے، یہ رمضان جو آیا ہے نیکوکار بنانے کے لیے آیا ہے۔ تمہیں رمضان ملا اور پھر رمضان ملنے کے بعد نہ تم نے اس کا ادب کیا، نہ تم نے جو ہے اس میں روزے رکھے، نہ تم نے جو ہے اس میں مغفرت طلب کی، اور معاملہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے تم نے غفلت میں گزار دیا، تو سرکار فرماتے ایسا شخص تباہ و برباد ہو گیا، ایسا شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ شخص جو یہ رمضان آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں تم جو جتنے گناہ کر چکے ہو اس گناہ سے توبہ کرو۔ اب یہ رمضان آ گیا ہے نا، اس میں مسجدوں میں جو ہے لوگوں کی تعدادیں بڑھ جاتی ہے، مسجدوں میں جو ہے نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک چیز ایسی عطا فرمائی ہے کہ 11 مہینے شیطان تمہیں بہکاتے رہتا ہے، مگر ایک مہینے اسی رمضان میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے۔ اور کیوں جکڑ لیتا ہے؟ تاکہ میرے بندے جو ہیں اس کے شر سے بچ کے میری عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرے۔ اس لیے رب کائنات نے یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور یہ جو رمضان ہمیں مل رہا ہے نا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی اہمیت سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور راوی حضرت ابو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 شخص سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کے ہاتھ میں دونوں نے ایمان ساتھ میں لے کر آیا۔ اب جب ایمان لے کر آیا، سرکار کے چہرے کی زیارت کی، صحابی بن گئے۔ اب جب صحابی بن گئے تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ایسی عبادت کرتے تھے کہ دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے ذکر و اذکار کرنے میں، عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے۔ مگر ان دونوں میں جو ہے ایک صحابی تیز تھا اللہ کی عبادت کرنے میں، نیکی کمانے میں، اور وہ دوسروں سے ہر مرتبہ سبقت لے کے جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے عبادت بھی کی، سرکار کے ساتھ سفر بھی کیا، اور سرکار کے ساتھ جنگ بھی لڑی غزوہ میں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان دونوں میں سے وہ جو تیز صحابی تھے نیکی کمانے والے، ان کا ایک غزوہ میں جو ہے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اب ایک رہ گئے جو ان کے ساتھی تھے، تو مزید جو ہے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال فرمانے کے بعد ان کا جو ہے انتقال ہوا۔ اب جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ان دونوں صحابی کو دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور جنت میں جو جنتی لوگ ہیں ان کی ریل پہ لگی ہوئی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور جناب حضرت ابو طلحہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اسی لائن میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک کا نمبر آ رہا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ بعد میں یہ دونوں صحابی کا نمبر آیا، تو معاملہ یہ تھا کہ ہمیشہ یہ ہوتا کہ جو پہلے انتقال کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے، اور جو بعد میں انتقال کرتا ہے وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ مگر حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ جن کا پہلے انتقال ہوا، جو پہلے شہید ہوئے، وہ دوسرے والے سے عبادت میں بھی زیادہ تھے، نیکی کرنے میں بھی زیادہ تھے، ہر چیز میں فاش تھے، اور مزید جو ہے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ مگر جب جنت کا جو دربان تھا وہ باہر آیا تو پہلے اس نے جو بعد والے نے انتقال کیا اسے جنت میں بلا لیا، اور جو پہلے انتقال کیا اسے جو ہے بعد میں بلایا۔ تو یہ منظر جب حضرت ابو طلحہ نے دیکھا نا تو کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب یہ دونوں جنت میں چلے گئے اور تمام جنتی جنت میں چلے گئے
تو وہ جو دربان تھا جنت کا وہ باہر آیا اور اس نے کہا کہ اے حضرت ابو طلحہ آپ واپس چلے جائیں، ابھی آپ کا وقت جنت میں داخل ہونے کا نہیں آیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ تھے اور یہ ساری چیز خواب میں دیکھ رہے تھے۔ اب معاملے کی جب صبح کو خواب جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے تمام دوستوں کے درمیان جو ہے اس خواب کو بیان کیا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا کہ جو ہمارے درمیان دو صحابی تھے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ پہلے ایک نے 1 سال پہلے انتقال کیا، دوسرے نے بعد میں انتقال کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں معاملہ یہ ہو کہ جس نے بعد میں انتقال کیا اسے پہلے جنت میں بلا لیا گیا، اور جس نے پہلے انتقال کیا وہ بعد میں جنت میں گیا، حتیٰ کہ پہلے والا ان سے نیکی میں بھی زیادہ تھا اور سارے عمل میں بھی زیادہ تھا، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے پہلے جنت میں کیوں بلایا گیا۔ اب بات جو ہے ہوتے ہوتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچی اور تمام صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اس خواب کو عرض کیا۔ تو آج ہمارا خواب جو ہے کبھی حقیقت بھی ہوتا ہے اور کبھی خواب ہی رہ جاتا ہے، مگر جس کی تصدیق سرکار کر دیں۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں یہ خواب پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، یہ سچا خواب ہے۔ تو صحابہ اکرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، آپ نے انہیں جو ہے ایمان میں داخل کیا اور آپ نے انہیں ان کی زندگی میں دیکھا کہ ایک نیکی کرنے میں فاش تھے اور زیادہ عمل کیا کرتے تھے اور ایک نیکی میں کم تھے، مگر معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا 1 سال کے وقفے میں انتقال ہوا، جو بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے اور جو پہلے انتقال ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حدیث میں جو سرکار کا عقیدے والی حدیث، جو سرکار کا علم غیب ہے، حضرت جناب ابو طلحہ جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعبیر نبی کریم بتا رہے ہیں، یہاں سے میرے نبی کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے۔ اور کیوں بعد والا پہلے جنت میں گیا اور کیوں پہلے والا بعد میں جنت میں گیا، اس کی تشریح بھی میرے سرکار فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے دیکھا مگر سمجھ نہیں پائے کیوں گیا، اب اس کی تشریح جو ہے میرے سرکار فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے صحابی اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تو کہا سرکار تعجب والی بات تو یہی ہے کہ جو بعد میں انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہی تعجب والی بات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے صحابی تم نے نہیں دیکھا جو پہلے انتقال ہوا اس کے بعد جو بعد والا انتقال کرنے والا ہے اس کو مزید 1 سال ملے، مزید 1 سال ملے، اور انہی 1 سال میں محرم بھی آیا، سفر بھی آیا، ربیع الاول بھی آیا، ربیع الثانی بھی آیا، رجب، شعبان، اور اس کے بعد رمضان، اور اس کے بعد رمضان آیا۔ تو مزید وہ جو پہلے انتقال کر گیا، دونوں کی جو زندگی ساتھ میں چالو ہوئی تھی ایمان والی اور دونوں نے ساتھ میں عمل کیا، مگر جو پہلے انتقال کر گیا اب یہ جو بعد والا انتقال کر رہا ہے اس سے اس نے 1 رمضان کو زیادہ پایا، 1 رمضان کو زیادہ پایا۔ تو اسی 1 رمضان میں جو پایا اور اس میں عبادت و ریاضت کی اور جس طریقے سے رمضان کو منانے کا اور رمضان میں عبادت کرنے کا حق تھا اس طریقے سے اس نے رمضان کی جو ہے عظمت اور رفعت اور عزت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مزید 1 رمضان اسے عطا فرمایا تھا اسی رمضان کی وجہ سے اسے مقدم کر دیا اور پہلے والے کو مؤخر کر دیا اور اسے پہلے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور جو پہلے انتقال کیا تھا اسے بعد میں جنت عطا فرمائی۔ کس لیے 1 رمضان جو ہے زیادہ ملا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے یار کہ وہ تو ہر سال ہمیں رمضان عطا فرما رہا ہے، ہر سال رمضان عطا فرما رہا ہے، اور یہ رمضان ہمیں اس لیے عطا فرما رہا ہے۔ ابھی اپنی نظر اٹھا کے دیکھو نا، کچھ لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے جو پچھلے سال تھے ابھی نہیں ہیں، ابھی نہیں ہے، تو کیا سمجھے ان کی زندگی ختم ہو گئی، مگر رب کا ہم پہ احسان ہے کہ پھر 1 رمضان عطا فرما رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، بے شک مہمان ہے، مگر یہ مہمان ہر سال آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا، مگر معاملہ یہ ہے کہ اصل معنوں میں مہمان تو ہم ہیں، ہم قیامت تک نہیں رہنے والے، نہ جانے کون سا رمضان ہمیں نہ ملے۔ تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ مہمان رمضان ہے کہ مہمان ہم ہیں۔ رمضان تو ہر سال آتا رہے گا مگر ہم کسی سال نہ رہے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ غنیمت ہے کہ اللہ ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ آنے والا رمضان مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، جتنی نیکی کمانا چاہتے ہو کما لو،
جتنا نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑانا چاہتے ہو گر گڑاؤ، اور اللہ کو راضی کر لو تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے جتنا کم کھا سکتے ہو، جتنا کم، کیونکہ یہ جو ہے بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے سامنے تو معاملہ ہے کہ افطار بھی ہے، سحری بھی ہے، اس کے بعد کھانا بھی ہے، تو یہ مہینہ جو ہے کھانے کے لیے نہیں آیا ہے یار، یہ مہینہ بھوکے رہنے کے لیے آیا ہے، اور کھانا اتنا کھانا جتنے میں زندہ رہ سکو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنا، تب جو ہے ہمیں تقوی کا نور ملے گا۔ اس لیے رب فرماتا لعلکم تتقون، میں نے روزے اس لیے عطا فرمائے کہ تم تقوی و پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ تو یہ جو کم بھوک رہتی ہے نا، اور ہم بھوکے رہتے ہیں، تو اس میں جو نفس ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوگا تو خواہشات کم ہو جائے گی، اور جب خواہشات کم ہوگی تو دل عبادت میں لگے گا، دل ریاضت میں لگے گا، دل تلاوت میں لگے گا۔ اور پھر یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس مہینے میں قرآن کو رب کائنات نے مکمل فرمایا، اور یہ رمضان ابھی سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور اس کے نام جو ہے یہ رب کائنات نے دنیا بنانے سے پہلے رکھ دیے کہ یہ محرم ہے، یہ رمضان ہے، یہ ذی القعدہ ہے، یہ رب کائنات نے ان کے نام رکھ دیے ہیں۔ تو رب کائنات نے صرف قرآن جیسی کتاب اس مہینے میں نازل نہیں فرمائی، رب کائنات نے توریت بھی اسی مہینے میں اتاری ہے، زبور بھی اسی مہینے میں اتاری ہے، انجیل بھی اسی مہینے میں اتاری ہے، اور قرآن مجید بھی اسی مہینے میں اتارا ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ اس مہینے میں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کا ثواب 70 گنا رکھ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کتنا؟ اب یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہو کھانے کے چکر میں، پارٹیوں کے چکر میں، تو معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھو جیسے رب نے ایک کا 70 کر دیا نیکی کمانے میں، کہ ایک نیکی کرو کتنا ملے گا؟ 70۔ تو اب اس کے اپوزٹ میں آؤ اور اس کا دوسرا رخ دیکھو، اسی مہینے میں جب ایک گناہ کرو گے تو ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا، 70 گناہ لکھا جائے گا۔ کتنا لکھا جائے گا؟ 70۔ تو اس چیز کو بھی ذہن نشی کر کے چلو کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اگر تم اس میں جو ہے اپنے آپ کو اس مہینے میں، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رمضان کی فضیلت اور رمضان کا مرتبہ پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، سرکار سسپینس میں رکھ رہے ہیں اور مرتبہ بتا رہے ہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تم جو ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پورا سال رمضان ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو سالوں جو ہے تم دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورے سال جو ہے رمضان ہمیں عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے عبادت کے لیے رکھا ہے، یہ تلاوت کے لیے رکھا ہے، یہ ریاضت کے لیے رکھا ہے، یہ ذکر و اذکار کے لیے رکھا ہے، یہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے رکھا ہے، گڑ گڑانے کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 راتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، آخری بات جو میں نے کہا تھا کہ 3 عبادتیں جو ہیں اس میں مخصوص ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ تو پہلے زمانے میں جب سرکار کا زمانہ تھا تو زکوٰۃ جب فرض ہوئی تو اس زمانے میں زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ زکوٰۃ جو ہے اسے ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگوں سے لوٹا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بیت المال۔ دو چیز کو سمجھنا، ایک ہے بیت المال اور دوسرا ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو جنگ لڑی جاتی تھی اور جب سامنے والا جنگ ہار جاتا، جو ساز و سامان اٹھایا جاتا تھا اور اس سے لوٹا جاتا تھا، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بیت المال جہاں پر مال جمع کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ تھا کہ بیت المال بنایا گیا تھا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ فلاں کو زکوٰۃ دے دو، فلاں کو زکوٰۃ دے دو، فلاں کو زکوٰۃ دے دو۔ معاملہ یہ تھا کہ زکوٰۃ نبی کریم کی بارگاہ میں لائی جاتی تھی اور ساری زکاتوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، تمام زکاتوں کو، جتنے لوگ تھے زکات دینے والے سرکار ان کی زکات لیتے تھے، اور جب زکات جمع ہو جاتی تو جو اس کا مستحق تھا
اس کے پاس پھر پہنچائی جاتی تھی، اور صرف زکوٰۃ دی نہیں جاتی تھی، اس میں معاملہ یہ تھا کہ جس کو کاروبار کی ضرورت ہے اس کو کاروبار کیا بولتے ہیں لگا کے دیا جاتا تھا، اس کا بزنس کھڑا کر کے دیا جاتا تھا، جس کا مکان نہیں ہے مکان بنا کے دیا جاتا تھا، جس کے لیے کھانے کے نہیں ہے کھانے کی اشیاء پہنچائی جاتی تھی، جس کے پاس جو ہے سواری نہیں ہے آنے جانے کے لیے بزنس کرنے کے لیے، اس مال سے جو ہے جو جس چیز کا مستحق رہتا تھا اسے وہ چیز دی جاتی تھی۔ یہ سارا معاملہ تھا۔ آج ہمارا معاملہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو بھی چینج کر دیا، کوئی بھی آ رہا اٹھا کے دے دو، کوئی بھی آ رہا اٹھا کے دے دو، کون ہے کیسا ہے مستحق ہے کہ نہیں ہے، ہماری جو ہے زکوٰۃ ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم وہ ماحول بنا سکتے ہیں۔ آج زکوٰۃ کو جو ہے جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ جمع کر کے تمہارے بھائیوں میں جو بے روزگار ہے اس کا روزگار لگا دے، جس کا مکان نہیں ہے اس کا مکان بنا دیا جائے، اور جو معاملہ یہ ہے کہ جو بھائی بڑا پریشان حال ہے جس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے اس کے یہاں کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے زکوٰۃ میں صرف کی جائے، ادارے بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں، یونیورسٹی بنائی جائے، اس لیے تاکہ ہماری آنے والی نسل ان پیسوں سے علم حاصل کر کے اور دین کا عالم بنے، دین کا غازی بنے۔ یہ سارے کام تھے، مگر آج ہم نے کانسیپٹ بدل دیا اس چیز کا۔ زکوٰۃ کوئی بھی آیا دے دو۔ ہاں اچھی بات ہے، آج معاملہ یہ کہ فرمایا گیا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، پھر پڑوسی کو دیکھو، پھر دور دراز کے لوگوں کو دیکھو، یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے، مگر آج معاملہ یہ ہے کہ اس چانا مٹے کی اگر بات کر لے کہیں اور کی نہیں، تو اس چانا مٹا پراسیہ کے اندر کروڑ پتی لوگ رہتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں وہ اپنی زکوٰۃ نکال لیں اور زکوٰۃ اپنی پوری نکال کے دے دیں، تو جس شخص کو دیں گے قسم خدا کی آنے والے دور میں اور آنے والے مہینے سال میں جو ہے رمضان آئے گا وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا، ہے نا ایسا؟ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ نہیں نکلتی۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ 2.5% دینا ہے، تو جیسے ہی فرمایا 1 لاکھ میں 2,500 اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، تو پہلے تو پیسہ بعد میں نکلے گا، کلیجہ پہلے منہ کو آتا ہے، ارے باپ، منہ پہلے پھٹا کا پھٹا، 2.5 لاکھ روپے، 2,500 روپے، 25,000 روپے، اتنا کہاں سے دوں گا، اتنی کمی ہو جائے گی، تو نیت تو پہلی خراب کر لی تم نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کیسے دو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے؟ تو آج ہمارا معاشرہ اسی میں بگڑا ہوا ہے۔ آج سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، مگر جو مستحق ہے وہ رہ جا رہا ہے۔ یہ جو افطار پارٹی تم کر رہے ہو، یہ تم سحری پارٹی کر رہے ہو، اس میں جن کو نہیں کھانا وہ کھا لیتے اور مستحق لوگ رہ جاتے ہیں، مستحق لوگ رہ جاتے ہیں۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اس رمضان میں اگر آپ کو ثوابی کمانا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں، افطار پارٹی سحری پارٹی دکھاوے کے لیے، تاکہ ہمارا نام ہو۔ یہ ثواب آپ جو ہے گفت میں بھی کر سکتے ہو، کوئی دیکھے نا، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو۔ ارے جتنا 2-4 لاکھ روپے تم اس میں خرچ کرتے ہو، اتنے میں تم جو ہے کم سے کم 50 گھر کے سال بھر کے اخراجات کو پورا کر سکتے ہو۔ آپ اتنے پیسوں میں اگر آپ جو ہے چند مہینوں کی کٹ بنا کر ان ضرورت مند کے گھروں میں بھیج دیا جائے، تو یہ ثواب جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، قسم خدا کی یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اگر کرنا ہے تو ایسا روزہ افطار کرواؤ نا، کرنا ہے تو ایسی سحری پارٹی کرواؤ نا، کرنا ہے تو ایسے ثواب کماؤ۔ یہ سب کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تم آج یہ چیز کر رہے ہو، کل تمہاری نسل بھی اسی کو کرے گی، تمہاری نسل بھی اسی کو کرے گی۔ آج ہم نے سارے مہینوں کے کانسیپٹ بدل دیے ہیں۔ 11ویں آئے تو صرف کھانا کھلاؤ، میلاد النبی آئے تو صرف جلوس نکال کے پھدک لو، تھرک لو، اسی میں معاملہ ختم ہو جا رہا ہے۔ عید آئے تو گھر جا کے اس کے گھر جا کے سیوئی کھا لو، بقرعید آئے قربانی کر لو، یہ ساری چیزیں، مگر اس کا اصل مقصد کیا تھا، اس طرف تو ہم نے کبھی توجہ نہیں دی نا، کبھی توجہ نہیں دی۔ تو خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، خود بھی جو ہے اس میں نیکوکار بنو اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی تلقین کرو، تاکید کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے جو رمضان ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کے صدقے جو ہے ہمیں آنے والا رمضان بھی عطا فرمائے، اور جو اس رمضان میں ہم سے کوتاہی غلطی ہو عبادت و ریاضت کرنے میں، اللہ پھر رمضان عطا فرمائے تاکہ اس کی تلافی ہو سکے۔
اس کی تلافی ہو سکے تو یہ رمضان ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ میں آپ سے جو ہے آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی نیکی کی طرف آؤ، اور یہ جو لعلکم تتقون کا کانسیپٹ رب کائنات نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جب تم اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرو گے اور اپنے نفس کو مار لو گے تو تم صرف 1 مہینے کے نمازی نہیں رہو گے، پورے 12 مہینے کے نمازی بن جاؤ گے۔ ارے یہ نماز کیسی نماز ہے جو رمضان میں پڑھتے ہو یار، کہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں نیکوکار نہیں بنا سکتی؟ یہ روزہ کیسا روزہ رکھتے ہو تم کہ تمہارا روزہ تمہیں نیکوکار نہیں بناتا؟ حتیٰ کہ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو پھر یہ کیسی نماز ہے یار کہ تم نے 11 مہینے بھی پڑھی، 12ویں مہینے بھی پڑھ رہے ہو، مگر یہ نماز تمہیں گناہوں سے نہیں روک رہی، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے؟ تو یہ کیسی نماز ہے؟ اور تم جو روزہ رکھ رہے ہو تو روزہ صرف کیا بھوکے رہنے کا نام ہے؟ روزہ ہے تو روزہ پورے جسم و جسمانیت کا نام ہے۔ اگر تم روزے سے ہو تمہاری آنکھ روزے سے ہو، تم روزے سے ہو تمہاری زبان روزے سے ہو، تم روزے سے ہو تمہارے کان روزے سے ہو، تم روزے سے ہو تمہاری ہاتھ روزے سے ہو، تم روزے سے ہو تمہارا پیر روزے سے ہو۔ یہ پورا جسم و جسمانیت کا روزہ ہے۔ تم نے روزہ رکھ لیا، فحش کلمات نکال رہے ہو، دے گالی بک رہے ہو چوراہے پہ، اس کی کیا کر رہے ہو، تو یہ کہاں روزہ ہوا؟ یہ آنکھ ہے، اس سے بے حیائی دیکھ رہے ہو تم، اس سے جو ہے بے پردگی ہو رہی ہے۔ یہ جو کان ہے اس سے چغل خور اور چگلی سن رہے ہو، غیبت سن رہے ہو۔ یہ ہاتھ جو ہے غلط کام کی طرف لے کے جا رہے ہو، یہ پیر جو ہے تم غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ بھوکا رہنا، یہ فاقہ کشی ہوئی ہے۔ یہ فاقہ کشی مقصد رمضان تھوڑی ہے یہ کہ اس میں صرف بھوکے رہ جاؤ، یہ تو ایک عام انسان بھی کر لیتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی کہیں پھنس جاتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فاقہ کشی ہوئی، اس سے جو ہے ایمان کا نور نہیں ملتا اور اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر تمہارا روزہ ہو تو پورو جسم و جسمانیت کا روزہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا روزہ رکھو تب اللہ جو ہے تمہیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا اور لعلکم تتقون کی منزل تک تم پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اس میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔